نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ وحدہ لا شریک کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، دروس قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہفتہ روز درس قرآن میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ کریمہ اور دوسری آیہ کریمہ الرحمن الرحیم میں موجود لفظ رحمان کے بارے میں چند باتیں پڑھی اور سنی تھیں. آج کے اس درس میں لفظ رحیم کہ الرحمن الرحیم، رحیم کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا. تو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع میں لفظ اللہ استعمال کیا اور بعد میں اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا. صفت ربوبیت کو ذکر کرنے کے بعد اپنے اسماء مبارکہ رحمان اور رحیم کو بیان کیا. تو اس میں رحمان کو مقدم کیوں کیا گیا، پہلے رحمان کیوں لایا گیا، رحیم پہلے کیوں نہیں استعمال ہوا؟ تو اس بارے میں علماء ملت اسلامیہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ رحمان کو رحیم سے پہلے اس لیے لایا گیا کہ رحمان کا اطلاق اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہو سکتا. یعنی کسی دوسرے کو ہم رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں عمومی اعتبار سے
وہ لوگ جن کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے ہم انہیں رحمان رحمان کہتے رہتے ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ لفظ رحمان اللہ عز و جل کے علاوہ کسی غیر کے لیے استعمال ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کی طرح بمنزلہ علم کے ہے، جبکہ لفظ رحیم جو ہے یہ وصف ہے اور علم جو ہے وہ وصف پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم میں رحمان کو پہلے لایا گیا اور الرحیم کو بعد میں لایا گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان کا تعلق، جیسا کہ رحمان کی تفسیر کے اندر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رحمان جو ہے یہ عام ہے، جس کا تعلق کافر اور مومن دونوں سے ہے، یعنی رحمان اللہ رب العالمین کی رحمت سے کافر بھی مستفید ہو رہا ہے اور مومن بھی مستفید ہو رہا ہے۔ رحمان وہ ایسا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے، جو اس کو نہیں مانتا، جو اس سے بغاوت کرتا ہے، جو اس کا باغی ہے، اس کی رحمت اسے بھی کھانے کو بھی دے رہی ہے، پینے کو بھی دے رہی ہے، اور اس کو زندگی کی دوسری نعمتیں جو ہے ان سے بھی مستفید کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کی صفت رحمان جو ہے اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اور رحمان دونوں کے لیے، یعنی کافر، رحمان کا تعلق جو ہے وہ کافر کے ساتھ بھی ہے اور مومن کے ساتھ بھی ہے، مگر رحیم جو ہے یہ خاص ہے مومنین کے لیے، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا خاص رحم جو ہوگا وہ کافروں پر نہیں ہوگا، وہ مومنین پر ہوگا۔ تو عام جو تھا رحمان، اس کو خاص پر مقدم کر دیا، پہلے رحمان لایا گیا بعد میں رحیم لایا گیا۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت سے کافر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مومن بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دنیا جو ہے کیونکہ یہ آخرت سے پہلے ہے، آخرت دنیا ختم ہونے کے بعد ہے، اس لیے لفظ رحمان کو پہلے ذکر کیا گیا اور لفظ رحیم کو اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو لفظ رحیم کا اطلاق، یعنی رحیم لفظ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بولنا بھی جائز ہے، رحمان اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بولنا جائز ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمان اور رحیم اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں، اسی طریقے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود وہ معبود واحد ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کون؟ هو الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے لفظ رحمان اور لفظ رحیم اپنے لیے استعمال کیا۔ اسی طریقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جہاں قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں، تو فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ پس ہم نے حضرت آدم علیہ السلام فَتَلَقَّى آدم من ربہ، پس آدم کو اس کے رب کی طرف سے چند کلمات جو القاء ہوئے اور ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، تو فتاب علیہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
تو اسی طریقے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سورہ بقرہ اور سورہ حج میں بھی فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے دو لفظ اپنے لیے استعمال کیے، ایک لفظ رؤوف اور دوسرا لفظ رحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم۔ یعنی قرآن میں کئی مقامات پر لفظ رحیم اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ رحمان اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، مگر لفظ رحمان وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مگر لفظ رحیم جو ہے یہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے اور استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی 128 نمبر آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم فضیلت والے مقام و مرتبے والے رسول آئے، کیسے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن پر تمہارا مشقت کے اندر مبتلا ہو جانا سخت دشوار ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بہت زیادہ حریص ہیں اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک لفظ رؤوف ہے، دوسرا لفظ رحیم ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے رؤوف بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے اور لفظ رحیم بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے، مگر ان دونوں لفظوں کا اپنے لیے استعمال کرنے کے باوجود اللہ نے ان لفظوں کا استعمال غیر کے لیے بھی کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے کہ رؤوف رحیم، کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور آپ رحیم بھی ہیں۔ حالانکہ خود کہا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے لیے لفظ رؤوف بھی استعمال کیا، رحیم بھی استعمال کیا، مگر انہی لفظوں کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی تعریف کی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے، اس کے ناموں میں سے بعض اس کے نام ایسے ہیں کہ جو اس کے غیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، جیسے لفظ اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا نہیں ہے، جیسے لفظ رحمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا نہیں ہے، جیسے لفظ خالق ہے کہ پیدا کرنے والا کائنات کا وہ واحد و یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا نہیں ہے۔ مگر بعض اللہ رب العالمین کے اسماء ایسے ہیں، بعض صفات آپ کے صفاتی نام اللہ کے ایسے ہیں کہ غیر کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا
والا اور دیکھنے والا ہے. اب سمیع کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، بصیر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ یہاں دیکھیں دونوں لفظ سمیع اور بصیر یہ اپنے لیے استعمال کیے، لیکن جب انسان کی باری آئی تو انسان کے لیے بھی ان لفظوں کا استعمال کیا. سورہ انسان سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ خود سمیع ہے، خود بصیر ہے، خود سننے والا ہے، خود دیکھنے والا ہے، لیکن اس کو یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہے، اس کی ذاتی طاقت ہے، اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، مگر جب انسان کی باری آئی تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا کیا؟ سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا. کہ انسان سنتا بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، مگر یہ اس کی ذاتی قوت نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے. تو رب العالمین جس کو جو طاقت، جو قوت عطا کرے اور اس کی عطا سے کسی میں اس قوت کو مانا جائے تو وہ خلاف شریعت نہیں ہوگا. اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اعوذ باللہ تعالی اس کو خدا بنا لیا ہے. نہیں، وہ اگر اللہ کی عطا سے کہ خدا نے اس کو، اب کیا ہر انسان کو الا ماشاء اللہ، بعض ہیں جن کو سننے کی طاقت نہیں ہے، بعض ہیں نابینے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، مگر اکثریت کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب کیا انسان اپنی طاقت ہے؟ یہ اپنی اس کے پاس قوت ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ کی عطا کردہ قوت و طاقت سے یہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے. اس کا سمیع اور بصیر ہونا کسی کی طرف سے اس کو عطا نہیں کیا گیا. وہ خود سمیع ہے، خود بصیر ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے. مگر انسان کو جب سمیع اور بصیر کہا جائے گا تو انسان کو ذاتی طور پر سمیع بصیر نہیں، عطائی طور پر سمیع اور بصیر مانا جائے گا. کہ اس کو جو دیکھنے کی طاقت ملی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کو جو سننے کی طاقت ملی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. تو جب کسی بھی انسان میں یا کسی بھی مخلوق میں کوئی طاقت عطائی موجود ہو تو اس عطائی طاقت کی بنیاد پر اگر اس کی طرف اس صفت کی اضافت کر دی جائے تو وہ خلاف شریعت نہیں ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی رؤوف کہتا ہے، درست ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خالق نے انہیں صفت رؤوف جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے، خدا نے ان کو رؤوف بنایا ہے. کوئی اگر رحیم کہتا ہے تو درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو صفت رحیم. اب ماں باپ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کیا، اسی طریقے قرآن مجید کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ خالق ارض و سما نے وہ غیر کو عطا جو کی ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے اضافت کے ساتھ اس کی اس صفت کو بیان کیا ہے. تو جو اللہ رب العالمین کی کوئی بھی صفت وہ غیر کی طرف اگر اضافت کے ساتھ، یعنی عطائے خداوندی، جیسے علم ہے. اب علم، اصل عالم کون ہے؟ عالم تو اللہ کی ذات، سب کچھ جاننے والا اللہ. لیکن اللہ جس کو جتنا عطا کر دے اس سے بھی انکار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ جان رہا ہے وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو عطا کر رہا ہے تو اللہ کی عطا سے وہ جاننے والا ہے. تو جب عطا سے جان رہا ہے تو اللہ کے ساتھ برابری ہو سکتی
اب اللہ بھی سننے والا ہے، انسان بھی سننے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، انسان بھی دیکھنے والا ہے، کیا اس سننے اور دیکھنے میں اعلی اعوذ باللہ تعالی کوئی کم بختی ہوگا جو یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ انسان سن کے اللہ کے برابر ہو گیا، یہ انسان دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے برابر ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اگر قوت سماعت حاصل ہے، قوت بصارت حاصل ہے، تو یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی علم عطا کیا گیا ہے تو اس علم کے یعنی عطا سے جب انسان کہے گا کہ فلاں کو اتنا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا کیا، تو اب اس کہنے سے اس پر کوئی فتویٰ یا شریعت اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی فتویٰ عائد نہیں کرے گی، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ عطا کا قائل ہے کہ رسول کا کسی کا بھی ذاتی کوئی طاقت ہے، قوت ہے، کسی کی بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب عطا کے ساتھ مانے گا تو پھر وہ ناجائز اور شرک یا حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کی ذاتی تصرف تسلیم کرتا ہے، ذاتی کسی کی قدرت تسلیم کرتا ہے، ذاتی کسی کی طاقت تسلیم کرتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہی تسلیم کرے جو اللہ کی صفات میں سے ہے۔ کسی قسم کا بھی ذاتی طور پر کسی کو ایک ذرے کا بھی اگر اختیار سمجھتا ہے کہ اس کو ذاتی اختیار ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے جن کو جو عطا کیا ہے، جن کو خدا نے جو عطا کیا ہے، انکار اس کا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت رحیم بیان کی، اور اسی صفت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی بیان کیا۔ تو جہاں رب العالمین کو ہم الرحمن الرحیم کہیں گے کہ وہ خالق وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، حتیٰ ایسا کہ جس کی رحمت سے کوئی بھی یعنی کہ اس کی رحمت سے کوئی کہے کہ مجھے اس کی رحمت نہیں، ہر کافر ہے وہ بھی اس کی رحمت سے فائدے حاصل کرتا ہے، مسلمان ہے وہ بھی اسی کی، انسان ہے، جن ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر چیز اس کی رحمت کے زیر سایہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہوگی اس کا غلبہ مومنین کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں پہلے اپنا اسم ذاتی استعمال کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اپنی صفت ربوبیت کو بیان کیا، اس کے بعد اپنی صفات میں سے ایک رحمان کو بیان کیا اور رحیم کو بیان کیا۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی ثنا، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو کائنات کا پایا ہے، جہانوں کا پایا ہے، تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز آئندہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔